اب ایک دردناک موت میرے تعاقب میں تھی اور اس موت سے مجھے ہر حال میں بچنا تھا۔ مجھے اپنے انجام کی فکر تھی لیکن میری کوئی منزل نہ تھی۔ سڑک پر پہنچ کر میں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور کافی سوچ بچار کے بعد میں نے ڈرائیور کو مسز ہارڈی کا ایڈریس دیا۔ لے دے کہ ایک وہی رہ گئی تھی جہاں میں سکون سے یہ دن کاٹ سکتا تھا۔ صبح ہی صبح مجھے اپنے دروازے پر دیکھ کر مسز ہارڈی نے ناک منہ چڑھایا، لیکن جب میں نے انکشاف کیا کہ آج تو وہ مدعے سحر کی طرح تازہ اور سپیدہ سحر کی طرح شفاف نظر آ رہی ہے تو وہ اس انکشاف پر خود بھی حیران رہ گئی اور اس نے مجھے ایک بے تکلف ناشتے سے سرفراز کیا۔ وہ لہک لہک کر اور مٹک مٹک کر ادھر سے ادھر گھوم پھر کر دفتر جانے کی تیاری کرنے لگی۔ میری آمد کا مطلب تم نے ابھی تک نہیں پوچھا، میں نے اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا۔ اوہ، تو کیا اب بھی اپنے ہی کسی مطلب سے آئے ہو؟ جی ہاں، مجھے دراصل ایک بار پھر خول کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ اس نے کوفت سے میرا جملہ پورا کیا۔ جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک سمجھی، میں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ مجھے افسوس ہے کہ اب کوئی خول تمہیں نہیں مل سکتا۔ وہ کیوں؟ میں لوٹا دوں گا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن کل ہی مجھے حکم ملا تھا کہ ہنگامی بنیاد پر ایک خاص خول فراہم کرنے کے لیے تیار رہوں۔ اب وہ خاص خول کون سا ہے مجھے اس بارے میں کچھ علم نہیں۔ میں کل شام تک اپنے تمام سٹاک کی پڑتال کرتی رہی ہوں اور خود کو تیار کر لیا کہ جو بھی خول مانگا جائے فوری طور پر فراہم کر دوں۔ تم ہی بتاؤ کہ تم کو کوئی خول کیسے دے سکتی ہوں؟ اگر وہی خول مجھ سے طلب کر لیا گیا تو قیامت نہ آ جائے گی۔ مسز ہارڈی کی بات سے میں تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ ہارڈی واقعی کوئی خول جاری کرنے کی پوزیشن میں نہ تھی، گویا مجھے اپنی اصل شکل و صورت سے سب کچھ کرنا تھا، لیکن ایسا کیسے ممکن تھا؟ مجھے ایک پھریری سی آ گئی، ایک لاشعوری عمل تھا۔ مسز ہارڈی نے مسکرا کر مجھے دیکھا اور میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ لگتا ہے کسی گہری الجھن میں ہو۔ اگر آپ کو لگتا ہے تو پھر ٹھیک ہی لگتا ہوگا، کیونکہ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ آپ کی حسین آنکھیں دھوکہ بھی کھا سکتی ہیں۔ باتیں بہت بنا لیتے ہو، وہ مجھے ٹوکا دیتے ہوئے بولی۔ میرے منہ میں خاک جو میں جھوٹ بولوں تو؟ میں نے وسوخ سے کہا، لیکن وہ میرا تسنک پن بانپ کر ہنس پڑی۔ تم بتاؤ گے نہیں کہ تم کو خول کس لیے چاہیے؟ یہ چاہنے والی بات ذرا ٹیڑھی ہے۔ اب آپ ہی بتائیں کہ جوانی کے عالم میں آپ کو لڑکے کیوں چاہتے تھے؟ اوفو، وہ تو اور بات تھی۔ وہ کھسیانی سی ہو کر خاموش ہو گئی۔ کیا دفتر کو دیر تو نہیں ہو رہی؟ میں نے اس خاموشی کو توڑا۔ تم نے جوانی کی یاد دلا کر بہت برا کیا۔ نہ جانے کتنے ہی چہرے میری آنکھوں کے سامنے گھوم گئے ہیں۔ تو پھر چھوڑو، آج دفتر کیا جانا ہے؟ میں نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نانا، میرا دفتر جانا بہت ضروری ہے۔ وہی خول والی بات، جب تک وہ خول مجھ سے طلب نہیں کر لیا جاتا میں دفتر سے چھٹی نہیں کر سکتی۔ میرے لیے کچھ گنجائش نکالو نا پھر۔ میں آج 5 بجے واپس لوٹ ہی آؤں گی۔ تم اتنی دیر میں ادھر ہی رہو، بے شک رات بھی رہ لینا۔ وہ خجل سے لہجے میں بولی۔ اوفو، میں خول کی بات کر رہا ہوں۔ او، تم پاگل کر دو گے۔ تم آخر چاہتے کیا ہو؟ پھر وہی چاہنے والی بات درمیان میں آ گئی۔ تمہارے بعد مجھے ایک عدد خول چاہیے۔ کس طرح کا خول چاہیے تمہیں؟ کوئی مردانہ خول، جس طرح کا ہو مجھے منظور ہے۔ کل میں نے پڑتال کی تو معلوم ہوا کہ چند ایک خول بیکار پڑے ہیں جن کا کہیں بھی کوئی اندراج نہیں ہے اور نہ ہی ان کے محل وقوع کا کچھ علم ہے۔ وہ میں نے پرانے سٹاک میں واپس کرنے کے لیے ایک طرف رکھے تھے۔ اگر تم چاہو تو ان میں سے تمہیں ایک خول لائے دیتی ہوں، لیکن صرف ایک دن کے لیے۔ ٹھیک ہے، پھر تو بات بن گئی۔ آتے وقت 35-40 سال کے چہرے کا کوئی لیتی آنا، اور ہاں، مارکیٹ سے میرے ریڈی میڈ کپڑے لانا مت بولنا۔ یہ کپڑوں کے پیسے لے لو۔ میں نے اسے رقم دیتے ہوئے کہا۔ مسز ہارڈی ایک لالچی عورت تھی، لیکن اس وقت حیرت کی انتہا نہ رہی جب اس نے میرا ہاتھ جھٹک دیا۔ ارے چھوڑو بھی، کتنے ہی برس بعد تو اپنی جیب سے کسی کے لیے کچھ خرچ کرنا ہے، تو پھر بات پکی۔ ہاں، میں دونوں چیزیں لیتی آؤں گی۔ اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے واپس آنے تک یہیں سو رہتا ہوں۔ دراصل میں ساری رات سو نہیں سکا۔ تم یہاں بخوشی رہ سکتے ہو، میں ڈنر کے لیے بھی سامان لیتی آؤں گی۔ مسز ہارڈی کے جانے کے بعد اطمینان کی ایک ٹھنڈی سانس میرے نتنوں سے خارج ہو گئی۔ عورت میری چکنی چپڑی باتوں میں آ کر خول لانے پر رضامند ہو گئی تھی۔ اپنے چہرے پر خول چڑھا کر نہ صرف وقتی طور پر تنظیم کی نگاہوں سے روپوش ہو سکتا تھا، بلکہ مجھے ہر حال میں جیریکو کو کامن انٹرسٹ کے آپریشن ہیڈ کوارٹر سے نکل کر لیبارٹری کی طرف روانہ ہونے والی کار کے تعاقب سے روکنا تھا۔ جیریکو سے میری ملاقات نہ ہو پاتی تو کم از کم دوپہر کو 2 بجے وہ آپریشن ہیڈ کوارٹر سے لے کر لیبارٹری کی طرف روانہ ہونے والی کار کا تعاقب ضرور کرتا، اور آپریشن ہیڈ کوارٹر کی عمارت میں نصب کمپیوٹر سسٹم درست ہونے کی وجہ سے اس کا تعاقب معلوم ہو جاتا، جس کے نتیجے میں اس کی موت یقینی تھی۔ ہر چند میرے پاس آج پورا دن، آنے والی رات اور اگلے دن قبل از وقت دوپہر کا وقت جیریکو سے ملاقات کے لیے موجود تھا، لیکن چہرے پر کسی دوسری شخصیت کا خول چڑھائے بغیر میرے لیے مسز ہارڈی کے فلیٹ سے نکلنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ کامن انٹرسٹ کے گرگے اب یقیناً میری بو پر لگے ہوں گے۔ اینڈریو اور اس کے آدمیوں کے قتل اور میرے فرار کی خبر نے چانڈیوں کی نیند اڑا دی ہوگی، اور وہ تنظیم کے تمام تر وسائل کے ساتھ
میری تلاش میں ہوگا۔ اپنے اصلی چہرے میں نیو یارک میں ہرگز گھوم پھر نہیں سکتا تھا اور نہ ہی اپنے اصلی چہرے میں نیو یارک چھوڑ سکتا تھا۔ مسز ہارڈی کے ڈیوٹی سے واپس آنے تک میں اس کے فلیٹ میں مقید ہو کر رہ گیا تھا۔ مسز ہارڈی کے اس فلیٹ میں صرف ایک ہی بیڈ پڑا تھا، یقیناً ہارڈی اسی پر سوتی ہوگی۔ بیڈ روم میں جا بجا مصوری کے شاہکار لٹکے ہوئے تھے۔ مسز ہارڈی یقیناً کافی بازوق تھی۔ میں نے بیرونی دروازے کا اندر سے لاک لگا دیا۔ یہ سب میں نے احتیاطاً کیا تھا۔ دروازے کو اندر سے لاک کرنے کے بعد میں بستر پر دراز ہو گیا۔ نیند اس وقت ٹوٹ کر آ رہی تھی۔ چند منٹ بعد میں بے خبر سو گیا۔ میں نہ جانے کتنی دیر سویا رہا۔ میری آنکھ اس وقت کھلی جب کروٹ لینے سے میری پسلیوں میں کسی چیز کی چبھن کا احساس ہوا۔ میں اس وقت ایک خوفناک خواب دیکھ رہا تھا۔ خواب کے مطابق کسی جنگلی وحشی قبیلے نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر میری پسلی میں خنجر کی نوک چبوئی تھی اور ایک سسکاری کے ساتھ میری آنکھ کھل گئی تھی۔ میں اس وقت بائیں کروٹ پر سویا ہوا تھا اور چبھن کا احساس بھی اسی جانب ہو رہا تھا۔ میں ہڑبڑا کر کھڑا ہو گیا اور بستر کو ٹٹولا۔ تھوڑی دیر بعد چابیوں کا ایک گچھا میرے ہاتھ میں تھا۔ میری بیداری کا باعث اسی گچھے کی چبھن کا احساس تھا۔ میں نے وقت دیکھا، دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ گویا میں 4.5 گھنٹے سویا تھا۔ ہارڈی ٹھیک 9:15 بجے فلیٹ سے نکل گئی تھی اور 9:30 بجے تک میں سو گیا تھا۔ ہارڈی کے آنے میں ابھی 3 گھنٹے پڑے تھے۔ میں نے دوبارہ بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کی، لیکن کوشش کے باوجود اب نیند نہیں آ رہی تھی۔ اونگ آتے ہی وحشی قبیلے کی چیخم داڑ دوبارہ شروع ہو جاتی تھی۔ میں اٹھا اور باتھ روم میں گرم پانی سے نہایا۔ نہانے کے بعد میں نے ٹیلی ویژن آن کیا اور دوبارہ بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ایک بار پھر ایک شدید چبھن کے ساتھ چابیوں کے گچھے نے اپنی موجودگی کا احساس دلایا۔ میں بے خیالی میں چابیوں کے گچھے کو نہ دیکھ سکا تھا۔ میں نے وہ گچھا ہاتھ میں پکڑا اور اس کو غور سے دیکھنے لگا۔ اس گچھے میں 4 چابیاں تھیں۔ 2 چابیاں کسی الماری کی تھیں اور 2 چابیاں بریف کیس کی۔ یقیناً ہارڈی الماری میں کپڑے رکھتی ہوگی اور بریف کیس کو سفر میں استعمال کرتی ہوگی۔ میں نے چند لمحے کسی بات پر غور کیا اور پھر کلائی پر نگاہ کی۔ ہارڈی کی آمد میں ابھی بھی 2.5 گھنٹے پڑے تھے۔ میں نے گچھا ہاتھ میں پکڑا اور الماری کی طرف بڑھا۔ دونوں چابیاں استعمال کی۔ الماری میں واقعی کپڑے ترتیب سے پڑے تھے۔ ہارڈی فلیٹ میں اکیلی ہی رہتی تھی۔ الماری میں ایسی چیزیں پڑی تھیں کہ میں شرم کے مارے پانی ہو گیا۔ ایک پیاسی عورت میرے منہ سے نکلا اور میں نے الماری بند کر دی۔ بریف کیس میں نقدی اور چند ایک غیر اخلاقی قسم کے میگزین پڑے تھے۔ مجموعی طور پر ہارڈی ایک بے ضرر شخصیت تھی۔ میں نے بریف کیس بھی بند کر دیا اور دروازے کو ان لاک کر کے ٹیلی ویژن دیکھنے لگا۔ 5:15 بجے کے قریب ہارڈی اندر آئی۔ وہ کپڑوں کے پیکٹ اور ڈنر کے سامان سے لدی ہوئی تھی۔ اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے ایک خول نکالا اور ہوا میں لہرانے لگی۔ خول دیکھ کر مجھے بے پناہ مسرت ہوئی۔ اس نے مجھے اسٹول پر بٹھا کر خول میرے چہرے پر چڑھایا اور اسٹور سے سامان لا کر اس خول کو سیٹ کرنے لگی۔ آدھ گھنٹے کی محنت کے بعد اس نے مجھے آئینے میں دیکھنے کی اجازت دے دی۔ میں نے آئینے میں دیکھا تو ایک بار پھر اس ماہر میک اپ کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا۔ میں نے کپڑے تبدیل کیے تو میں ایک نئی شخصیت کے پیکر میں ڈل چکا تھا۔ آج تمہاری وہ ملی تھی؟ کون وہ؟ میں نے چونکتے ہوئے کہا۔ کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ ہاں، سیتی۔ اس کو تم سے شدید گلہ ہے۔ میں نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس وقت میرے فلیٹ میں ہے۔ وہ میرے ساتھ آنا چاہتی تھی لیکن اس کے سپرنٹینڈنٹ نے اسے چھٹی نہ دی۔ اگر ہو سکے تو کل اسے ملنے کے لیے چلے جانا۔ اگر مجھے وقت مل گیا تو میں ضرور جاؤں گا۔ میں نے آئینے میں دیکھ کر اپنے کالر درست کرتے ہوئے کہا۔ ہارڈی سامان اٹھا کر کچن میں چلی گئی اور میں اپنے آئندہ لاہے عمل پر غور کرنے لگا۔ میرے سامنے اس وقت 2-3 راستے تھے۔ پہلا راستہ یہ تھا کہ میں پیٹرسن کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے جریکو کو ساتھ لے کر لندن چلا جاؤں۔ دوسرا راستہ یہ تھا کہ میں حالات کی اس نئی کروٹ کے باوجود ڈاکٹر تنویر تک پہنچنے کی کوشش کروں، اور تیسرا راستہ یہ تھا کہ میں اس نئے میک اپ میں تمام لوگوں پر لعنت بھیج کر اپنے آبائی وطن پاکستان پہنچ جاؤں۔ لندن جانے کا مطلب یہ تھا کہ ڈاکٹر تنویر اب کبھی بھی آزاد نہیں ہو سکتا۔ یہ ایک طرح سے میری شکست ہوتی۔ میں پاکستان چلا جاتا تو یہ طے تھا کہ میں ڈاکٹر تنویر کی بازیابی کی ذمہ داری سے دستبردار ہو گیا ہوں۔ پیٹرسن کے بقول چند دنوں بعد وہ اسرائیل پہنچایا جانے والا تھا اور شاید میں وہاں اس کی گرد کو بھی نہیں پا سکتا تھا، اور میرے لندن پہنچنے کی صورت میں اگر وہاں میری ملاقات کہیں جین، عبد الجبار یا ویلمر سے ہو گئی تو مجھے ڈوب مرنے کے لیے چلو بھر پانی بھی کہیں سے نہ مل پاتا۔ مجھے اب تنظیم سے نکال دیا گیا تھا اور میری حیثیت تنظیم کے ایک باغی کی سی تھی۔ ہیرالڈ سیلبریٹ، اینڈریو اور تنظیم کے دیگر سرغنہ لوگوں کے قتل میرے ہاتھوں سے ہوئے تھے، اور اب تنظیم کو ان کے قاتل کے متعلق کوئی غلط فہمی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ تنظیم کے تمام ڈویژنل دفاتر میں میرے متعلق اطلاع پہنچ جانے کے بعد میرے لیے تنظیم کے بڑوں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ میری زندہ یا مردہ گرفتاری سے کیا کم ہوگا۔ ان حالات میں تنظیم کے چیف کا پتہ چلانا کسی قدر ناممکن تھا۔ اس کا تصور ہی رونگٹے کھڑے کر دیتا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ پہلے جریکو سے مل کر اسے پوری صورتحال سے آگاہ کروں اور اس کے بعد مستقبل کے لیے کوئی لاہے عمل تیار کروں گا۔ رات کے 8 بجے کھانے سے فارغ ہو کر میں نے مسز ہارڈی سے 1-2 گھنٹے کی اجازت لی اور اس کے فلیٹ سے نکل آیا۔
اب مجھے کسی سے بھی کوئی خطرہ نہیں تھا۔ توقیر کہیں پردوں کے پیچھے چھپ گیا تھا۔ توقیر کو تلاش کرنے کے لیے چانڈیو کیا کرے گا اس کا مجھے بخوبی علم تھا۔ تنظیم سے ہٹ کر اگر مجھے کسی سے کوئی خطرہ تھا تو وہ پولیس تھی۔ مجھے ہر حال میں پولیس سے بچنا تھا۔ اگر کسی معمولی سے جرم میں بھی در لیا گیا تو بچنا مشکل ہو جائے گا۔ نیو یارک میں میری پشت پناہی کرنے والا اب کوئی نہ ہوگا۔ جریکو نے واضح طور پر اپنے ہوٹل کے بارے میں مجھے کچھ نہیں بتایا تھا۔ میں نے فقط اتنا تاثر لیا تھا کہ وہ نیو یارک کے کسی بدنام ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ ہوٹل نیو یارک کے کس کونے میں واقع تھا مجھے اس بارے میں کوئی خبر نہ تھی۔ اب یہ میری کوشش تھی کہ میں 10 بجے سے قبل اس ہوٹل کو ڈھونڈ نکالنے کے بعد جریکو کو آپریشن ہیڈ کوارٹر کی عمارت سے اگلے روز 2:30 بجے نکلنے والی کار کے تعاقب سے روک دوں۔ پروگرام کے مطابق جریکو کو مجھ سے آئندہ شب 11 بجے ویون کی رہائش گاہ پر مجھے لیبارٹری کا تعاقب کرنے والی کار کے تعاقب کا حال سنانا تھا، مگر جریکو کسی بھی وقت ویون کی رہائش گاہ کا رخ کر سکتا تھا۔ اس بات کے امکانات کافی روشن تھے کہ کامن انٹرسٹ نے وہ عمارت اب اپنے قبضے میں لے رکھی ہو۔ بقول پیٹرسن، اینڈریو نے چانڈیو کو اس عمارت کی نشاندہی کی تھی۔ تنظیم والے جریکو کی نگرانی کر کے مجھ تک پہنچ سکتے تھے۔ اینڈریو نے چانڈیو کو جریکو کے متعلق پتہ نہیں کیا بتایا ہوگا۔ کیا چانڈیو کو اس بات کا علم ہوگا کہ ہم کل رات 11 بجے ملیں گے؟ تنظیم میرا انتظار تو وہاں کرے گی، لیکن جریکو کے کسی مصیبت میں پھنس جانے کا یقیناً اندیشہ تھا۔ ہیڈ کوارٹر کی عمارت سے نکلنے والی کار کے تعاقب میں جریکو کو کوئی غزن نہ بھی پہنچی تو بھی وہ تنظیم کی نظر میں آ جائے گا اور اس کے پیچھے وہ اس عمارت تک ضرور آتے۔ میں 2 گھنٹے تک کافی خوار ہوتا رہا، لیکن مجھے کوئی ایسا ہوٹل نہ ملا جہاں جریکو نام کا کوئی آدمی ٹھہرا ہوا ہو۔ میں نے کئی بدنام ہوٹلوں کے چکر لگائے تھے، لیکن جریکو نہ مل سکا۔ اگر وہ اپنے کسی فرضی نام سے بھی وہاں ٹھہرا ہوا ہوتا تو کم از کم ہال میں یا کسی کوریڈور میں آتے جاتے دکھائی تو دے جاتا۔ یوں لگتا تھا جیسے نیو یارک کو چھوڑ کر جا چکا ہو۔ میں جریکو کی تلاش کو طول نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے چند ایک ہوٹلوں میں پولیس کے غول بھی دیکھے تھے۔ یوں بھی رات بیت چکی تھی، یا یوں مشکوک حالت میں آوارہ گردی کرنا میرے لیے مصیبت کا باعث بن سکتا تھا۔ میں ٹیکسی پکڑ کر مسز ہارڈی کے فلیٹ میں آ گیا۔ میرا دل اس قدر ٹوٹ چکا تھا کہ مجھے سب کچھ بے رنگ سا معلوم ہوا۔ ہارڈی نے دل بہلانے کی کافی کوشش کی، لیکن بے سود۔ آخر مایوس ہو کر وہ میرے قریب سے ہٹ گئی۔ نیند میری آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ رہ رہ کر مجھے جریکو کا خیال آ رہا تھا۔ مجھے کل 2:30 بجے سے پہلے ہر حال میں اسے تلاش کرنا تھا۔ میں اس وقت ہارڈی کے ڈرائنگ روم میں صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ فلیٹ بہت مختصر تھا۔ ایک ڈرائنگ روم، ایک سٹور اور ایک کچن پر مشتمل یہ چھوٹا سا فلیٹ ہارڈی نے بہت سجا رکھا تھا۔ ٹیلی فون بھی ڈرائنگ روم میں رکھا ہوا تھا۔ ہارڈی مجھ سے ناراض ہو کر بیڈ روم کی لائٹ آف کر کے سو چکی تھی، اور میں سوچ رہا تھا کہ جریکو تک پہنچنے کے لیے کیا کروں۔ کافی سوچ بچار کے بعد ایک دم میرے ذہن میں فلم اداکار مس روزی کا نام گونجا۔ جریکو جہاں کہیں بھی رہتا ہوگا، مس روزی اسے ضرور جانتی ہوگی۔ ہو سکتا ہے روزی کے ٹھکانے ہی سے اس کے متعلق کچھ معلوم ہو جائے۔ میں نے ڈائریکٹری اٹھائی اور فلم سٹوڈیوز کے نام تلاش کرنے شروع کر دیے۔ یہاں پر ہالی ووڈ کے ذیلی دفتر بنے ہوئے تھے۔ 1-2 نمبروں پر مجھے مس روزی کی نیو یارک میں موجودگی کا ثبوت مل گیا، لیکن وہ اس وقت کہاں ہوگی یہ معلوم نہ ہو سکا۔ کافی تگدو کے بعد مجھے ایک اسٹوڈیو سے مس روزی کا ٹیلی فون نمبر مل گیا۔ میں نے خدا کا نام لے کر نمبر گھمائے۔ دوسری طرف بیل ہونے لگی۔ رات کے 12:30 بج گئے تھے۔ ممکن تھا کہ روزی سو رہی ہو یا پھر اپنے گھر میں ہی موجود نہ ہو۔ تقریباً 2.5 منٹ کے انتظار کے بعد کسی نے ریسیور اٹھایا اور ہیلو کی ایک مخمور آواز میرے کانوں سے ٹکرائی۔ آواز نسوانی تھی۔ روزی غالباً ٹیلی فون کی گھنٹی مسلسل بجنے کے باعث سونے سے بیدار ہوئی تھی۔ کیا میں مس روزی سے مخاطب ہوں؟ اوہ تم! مجھے یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن تم کو مجھ سے ضرور کام پڑے گا اور میں تم سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لے سکوں گی۔ وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی، واہ، آپ کو غالباً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں دراصل وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہی ہیں۔ میرا خیال تھا کہ مس روزی نے کسی دوسرے کی غلط فہمی میں ٹیلی فون پر مجھ سے اکھڑ رویہ اختیار کیا ہے۔ کیا تم جریکو کے دوست نہیں ہو؟ وہ بولی۔ اوہ ہاں، یہ تو درست ہے۔ مجھے اس کی یادداشت پر حیرت ہوئی۔ اس نے ٹیلی فون پر میری آواز کو حیرت انگیز طور پر پہچان لیا تھا۔ کیا تمہارا نام توقیر نہیں ہے؟ تم وہی نہیں ہو جو جیریکو کے کمرے میں میری آمد پر بنا گئے تھے؟ وہ کرختگی سے بولی۔ میں اپنے اس روز کے سلوک کی معذرت چاہتا ہوں۔ دراصل میں اس وقت ایک مشکل میں دوچار ہوں۔ یوں پرانی باتوں کو یاد کر کے آپ کو اپنا موڈ آف نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے معذرت خواہانہ لہجے میں کہا، کیا چاہتے ہو مجھ سے تم؟ اس کے لہجے میں بدستور تلخی اور اکھڑ پن تھا۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جریکو نیو یارک میں کہاں رہتا ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ میرے گھر میں بھرطور نہیں رہتا۔ وہ کہاں رہتا ہے مجھے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ یہ کہتے اس کمبخت نے ٹیلی فون بند کر دیا۔ مجھے اس کے رویے سے انتہائی کوفت ہوئی، مگر مجبوری تھی، اس لیے میں نے کچھ دیر سوچا اور پھر دوبارہ نمبر ڈائل کر دیے۔ آپ آخر مجھے کیوں تنگ کر رہے ہیں؟ وہ حسب سابق کرختگی سے بولی۔ غالباً تم مجھے اچھی طرح نہیں جانتی کہ میں کون ہوں۔ جریکو کا پتہ تو میں معلوم کر کے رہوں گا، لیکن جو حشر تمہارا کروں گا
وہ تم عمر بھر یاد رکھو گی۔ میں نے اپنی آواز میں غراہٹ شامل کرتے ہوئے کہا، تم کون ہو اور مجھے کیوں دھمکیاں دے رہے ہو؟ بدتمیز کہیں گے، تمہارے جیسی خوبصورت لڑکی کو اذیت دیتے ہوئے مجھے لطف آتا ہے۔ شٹ اپ، اس نے سرسراتی آواز میں کہا اور ٹیلی فون رکھ دیا۔ میں شب بھر سو نہیں سکا، یہی سوچتا رہا کہ جیریکو کو کہاں تلاش کروں۔ میں نے ٹیلی فون کر کے روزی کے نمبر کا ایڈریس معلوم کیا۔ میرا خیال تھا کہ میں اس کے گھر سے نکلنے سے پہلے اس کے پاس جاؤں اور ایک بار پھر اس سے جیریکو کی قیام گاہ کا پوچھنے کی کوشش کروں، لیکن الل صبح مس روزی کے گھر روانہ ہونے سے پہلے میں نے ایک بار پھر روزی کا نمبر ملا دیا۔ شب بھر مزے کی نیند سو لینے کے بعد اب تو تمہارا موڈ ٹھیک ہو گیا ہوگا مس روزی، میں نے لہجے میں شوخی پیدا کرتے ہوئے کہا۔ تو تم ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑ گئے ہو، مجھے کچھ معلوم نہیں وہ کہاں ہے۔ انکار کا مطلب جانتی ہو میری جان، میں اس کو ستانے پر تلا ہوا تھا، تم زبردستی مجھ سے کچھ معلوم نہیں کر سکتے، سمجھے؟ اس کے لہجے میں بدستور تلخی تھی۔ تو پھر پیار سے بتا دو، میں نے مزید چھیڑا۔ پیار؟ تمہیں کیا معلوم پیار کیا ہوتا ہے؟ تو پھر سکھا دو نا، میں نے چہک کر کہا۔ تو دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ ہیلو، کہاں سو گئی؟ میں نے خاموشی کو توڑا۔ اگر میں تم کو جیریکو کا ایڈریس دے دوں تو اسے تم کب ملو گے؟ وہ بولی، ابھی اور اسی وقت۔ نہیں، پھر نہیں بتاؤں گی، تم اسے رات کو ملنے کے لیے آنا، میں بھی رات کو وہاں پہنچ جاؤں گی، اس طرح ہماری ملاقات تو ہو جائے گی۔ تمہیں پیار کا مطلب بھی تو بتانا ہے نا؟ ٹھیک ہے، میں رات ہی کو اس سے مل لوں گا، لیکن اس کا ایڈریس تو بتا دو۔ ٹھیک ہے، تو پھر بات پکی ہے نا؟ میں شام کو تمہیں رنگ کر کے اس کا ایڈریس بتا دوں گی، ذرا اپنا ٹیلی فون نمبر بتانا۔ اس چالاک لڑکی نے مجھے ایک بار پھر الو بنا دیا تھا اور مجھے سخت کوفت ہو رہی تھی۔ بے بسی سے میں اپنے ہونٹ کاٹنے لگا۔ کاش اگر تم میرے سامنے ہوتی تو میں تمہیں چٹیا سے پکڑ کر گھماتا اور دیوار پر دے مارتا۔ اتنا غصہ! یہ مت بولو کہ میں سیونتھ ای ایم کے پارک میں بھی پہنچ سکتا ہوں۔ اوہ، تو اس کا مطلب ہے کہ جیریکو نے تمہیں میری رہائش گاہ بھی بتا رکھی ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میری رہائش گاہ پیار کی درس گاہ ہے۔ چلے آؤ، اس نے ڈٹائی سے کہا۔ اگر تم چاہو تو ابھی ہم دونوں اکٹھے جیریکو کی طرف چل سکتے ہیں، میں نے مصالحانہ انداز میں کہا۔ وہ کیسے؟ میں تمہارے پاس آتا ہوں، وہاں سے جیریکو کی طرف چلیں گے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ میں نے ریسیور رکھا، مسز ہارڈی کے فلیٹ پر ایک الوداعی نگاہ ڈالی اور نکل گیا۔ میں روزی کے گھر پہنچا تو وہ میرے وہاں پہنچنے تک اپنا میک اپ ختم کر چکی تھی۔ پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ روزی کافی خوبصورت لڑکی ہے۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔